بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دوران نماز آدمی کا امام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا کیسا ہے۔ کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، تو کیا دوران نماز اس کی اگر نگاہ اٹھ کے امام پر پڑ جائے، سامنے نگاہ اٹھا لی جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے یا کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا۔ اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کا نگاہ اٹھانا کہ دوران جو ہے نا نماز جائز سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مستحب کیا ہے دوران نماز؟ لیکن یہ ہے کہ سامنے اگر نگاہ اٹھ کے امام پر پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دوران نماز ادھر ادھر دیکھنا، یہ اگلا ترجمہ الباب آگے آ بھی جاتا ہے، اس کو مطلب غیر ضرورت کے ایسے کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر دوران نماز جو ہے وہ سینہ قبلہ شریف سے پھر جائے، بدن ہی مڑ جائے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ترجمہ الباب یہ تھا کہ دوران نماز امام کی طرف نگاہ کا اٹھانا، اس میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت، اس کا ایک جزو لے کر آئے جو پیچھے بیان ہو بھی چکی ہے صلاۃ کسوف کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ چونکہ آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کے بارے فرمایا کہ جہنم کو میں نے دیکھا، اس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو وہ کھا رہا ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے مجھے دیکھا پیچھے ہٹتے، آقا حضور علیہ السلام آگے بڑھے، پھر کچھ پیچھے ہٹے، پھر کچھ پیچھے ہٹے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا تھا، تو میں واپس میں پیچھے ہٹا، میں اب یہ سامنے والی دیوار جو قبلہ شریف کی طرف دیوار تھی، اس میں مثالی وجود کے طور پر جنت اور جہنم کو دکھایا گیا آقا حضور علیہ السلام کو۔ تو اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آقا حضور علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں، لہذا کو مقتدی بھی اگر سامنے دیکھ لیتا ہے، امام پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ ہاں، یہ اتنا مسئلہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اور اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ، وہ حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سادس الاسلام تھے، اسلام قبول کرنے والوں میں چھٹے نمبر کے مسلمان تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑی اذیتیں تکلیفیں اسلام کے لیے انہیں جو ہے وہ اٹھانا پڑی ہیں، لیکن دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے۔ پھر انہیں عجیب و غریب قسم کی اذیتیں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو معمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے جواب دیا ظہر اور عصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ظہر عصر میں سرے سے قرات ہی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے قرات ہے، صرف یہ ہے کہ آہستہ ہے، ظہر عصر میں جاری نہیں ہے، سری قرات موجود ہے۔ حضور علیہ السلام امام ہوتے، آقا حضور علیہ السلام ظہر عصر کی نماز پڑھاتے تو آپ سری طور پر قرات کرتے، آہستہ طور پہ قرات۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی جب ہم نے پوچھا، انہوں نے فرمایا نعم، حضور علیہ السلام تو قرات کرتے تھے۔
فقلنا، ابو معمر صاحب کہتے ہیں ہم نے پھر یہ بھی سوال کیا کہ بما کنتم تعرفون ذاکا، اے خباب صاحب آپ لوگ کیسے پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور اور عصر میں قرات کر رہے ہیں؟ بلند آواز سے تو کرتے نہیں تھے، جب آہستہ کرتے تھے تم پہچان کیسے لیتے؟ دوسرا سوال کیا نا، پہلا سوال تھا قرات ہے، جواب دیا ہاں ہے، پھر یہ ہے کہ تم کیسے پہچان لیتے حضور علیہ السلام قرات کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے بیض اضطراب لحیتہ، بیض اضطراب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی حرکت سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آقا حضور علیہ السلام قرات کر رہے ہیں۔ اب ایک تو اس میں آقا حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف کا ذکر مبارک ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہوتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے نا اس کی تو ایک ایک ادا کو دیکھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو ہوتا ہے نا جس طرح بندہ سامنے دیکھ رہا ہے ایک چیز کی طرف تو سائڈ والی چیزیں بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اس انداز میں صحابہ کرام دوران نماز بھی آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے ہوتے تھے، اور آقا حضور علیہ السلام زور اور عصر میں آہستہ قرات کرتے، تو آہستہ طور پہ قرات کرنے سے بھی داڑھی شریف کی حرکت ہوتی ہے نا، زبان جب چلتی ہے تو اس سے داڑھی شریف کی حرکت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ حرکت سے ہمیں پتہ چلتا کہ آقا حضور علیہ السلام جو ہے وہ زور اور عصر میں بھی سری طور پہ آہستہ طور پہ قرات کرتے تھے۔ تو یہ معلوم کر لینا یہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا حضور علیہ السلام کی ایسی کیفیات جو بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ اور اس میں جو نفس مسئلہ تھا ترجمۃ الباب کہ مقتدی حضرات جو ہے وہ سامنے قبلہ شریف کی طرف چہرہ رکھتے ہوئے اگر اس کی نگاہ اٹھ کے امام پر پڑ جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوران نماز ایسے ہو جاتا، ان کی نگاہ اٹھتی آقا حضور علیہ السلام پہ پڑتی، تو آقا حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی حرکت سے پتہ چل جاتا کہ زور اور عصر میں آہستہ طور پہ حضور قرات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی حرکت سے معلوم کر لیتے کہ قرات آہستہ طور پہ حضور کر رہے ہیں، تو پھر کیا داڑھی شریف پھر کتنی تھی جو حرکت سے معلوم ہوتی ہے؟ بندہ پڑھتا ہے آہستہ طور پہ، سورہ فاتحہ پڑھے، قرات پڑھے، کچھ بھی پڑھے، تو پھر کتنی داڑھی ہو جو حرکت میں پچھلے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اتنی جو ہے نا ایک دو پورے والی جو داڑھی لوگ کہتے ہیں وہ داڑھی تو نہ ہوئی نا۔ آقا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک جو داڑھی ہے وہ مٹھی بھر ہے، مٹھی بھر ہو تو اس میں تو یہ ہے کہ پڑھے تو بندہ اس کے جو داڑھی کے بال ہیں ان کی حرکت معلوم ہوتی ہے، تو ہو ہی چھوٹی تو اس کی پھر وہ حرکت کیسے معلوم ہوگی؟ حرکت ہوتی ہی نہیں ہے نا اس کی، تو پھر معلوم کیسے ہوگی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کے مطابق داڑھی رکھنی ہے وہ مٹھی بھر داڑھی ہے، جس کو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کم تو کسی ایک عالم نے بھی جائز قرار نہیں دی ہے۔ لم یبیحو احدم، کسی ایک فقیہ عالم مفتی نے بھی 13ویں صدی ہجری تک تو کسی نے جائز نہیں قرار دی تھی۔ اگلا پھر جو زمانہ آیا لوگوں نے پھر اپنی اپنی باتیں بنا لی ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام سے پیار ہو تو آقا حضور علیہ السلام کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے، آقا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک سے بھی پیار ہوتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس پیار کا ہی یہ ثبوت ہے کہ دوران نماز بھی آقا حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو سری قرات کرتے وقت بھی حرکت کر رہی ہوتی، صحابہ کرام اس کو بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے، ان کے مشاہدہ میں یہ علم اور یہ بات آ رہی ہوتی۔
تو جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے رکھنی ہے وہ پھر اتنی رکھے جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ہے. تو جس نے کسی اور مقصد اور غرض کے لیے رکھنی ہے وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو پھر داڑھی شریف سنت مبارکہ نہیں کہا جائے گا. اگلی روایت لے کر آئے جی حضرت عبداللہ بن یزید خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَكَانَ غَيْرَ كَذُوب، تو وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے. ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جس راوی سے روایت لیتے اس کی تعدیل کرتے ہوئے نا اس کی صداقت اور اس کے سچ بولنے کا، صادق ہونے کا ثبوت دیتے، یہ کہہ دیتے وَكَانَ غَيْرَ كَذُوب، وہ جھوٹے نہیں تھے. اِنَّهُمْ كَانُوا، تو وہ کیا بیان کرتے تھے، اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، قاموا قیاما، تو وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، سیدھے حتیٰ یروہ قد سجدا، یہاں تک کہ وہ آقا حضور علیہ السلام کو دیکھتے کہ آپ تحقیق سجدے میں ہیں. جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے سر اٹھاتے صحابہ کرام سیدھے کھڑے رہتے جب تک کہ آقا حضور سجدے میں نہ جا لیتے، صحابہ کرام سجدے میں نہ جاتے. اس مضمون کی بھی ایک حدیث پاک پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت بتایا تھا کہ یہ اس وقت پہ معمول کریں گے جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، طبیعت مبارک میں بوجھل پن، اور پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کمزوری کی نکاہت کی وجہ سے اوپر سے نیچے جاتے دیر لگتی تھی. یہ آقا حضور علیہ السلام کا تو عمل مبارک امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ اگر کوئی ایسا امام ہے جو بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے سجدے میں سیدھے جلدی نہیں جا سکتا، تو آپ فوراً نہ کریں، یہ نہ ہو کہ وہ ابھی راستے میں ہے تو آپ اس سے پہلے سجدے میں پہنچ جائیں. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس حالت میں پھر رکوع سے اٹھ کر دیکھا جائے کہ جب وہ سجدہ کرنے کے قریب پہنچتے ہیں پھر سجدے میں جائے تاکہ ان کے پیچھے پیچھے رہے، ان سے آگے نہ بڑھ جائے. یہ کس خدشے کے پیش نظر ہے؟ پیچھے پیچھے رہے، آگے نہ بڑھے، چونکہ امام کے ساتھ سجدہ کرنا ہوتا ہے. تو آدمی جو ہے وہ اس طرح مطلب ہے جو تندرست ہے، ٹھیک ہے، وہ مقتدی اگر وہ سیدھا مطلب ہے چلا جائے فوراً اللہ اکبر کرنے سے وہ سیدھا چلا جائے، امام ابھی آرام سے نیچے جائے گا، نیچے بیٹھے گا، پھر آگے سجدے کی طرف، وہ تو عذر کی بنیاد پہ ایسے کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ معذور نہیں ہے، تو یہ جلدی چلا جائے گا تو نقصان کیا ہوگا کہ امام سے پہلے سجدے میں پہنچ جائے گا. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکوع سے سر جب اٹھاتے تو انتظار کرتے دیکھتے آقا حضور علیہ السلام سجدے کے قریب پہنچ گئے ہیں. جب سجدے کے قریب پہنچ رہے سجدہ کرے پھر سیدھے یہ بھی چلے جاتے سجدے. ہے بات سمجھ آئی؟ تو اس میں دیکھنا ثابت ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور جو نگاہ اٹھانا یا نظر پڑ جانا امام پہ، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تیسری روایت جو اس ترجمہ الباب کے تحت لے کر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. یہ نماز کسوف کی پہلے 2 بار ذکر ہو چکی ہے روایت، لیکن یہاں پہ راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گرہن لگا. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت. آقا حضور ہم نے تو آپ کو نماز میں دیکھا ہے کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اپنی جگہ پہ. تناولتا کوئی چیز لینا، پکڑنا، کھانا بھی کہتے ہیں کھانا تناول کرنا. تو آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اپنے مقام پہ تو پھر کچھ پیچھے بھی آپ پڑھتے ہیں. ہم نے آپ کو نماز کے دوران ایسے دیکھا ہے، نماز کے دوران ایسے ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت واضح ہے نا. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا انی رأیت الجنہ، بے شک میں نے جنت کو دیکھا ہے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. جنت حضور کے پاس آئی، حضور نے جنت کو دیکھا. آقا حضور فرماتے ہیں دوران نماز کا یہ معاملہ ہے
فتناولت منها عنقودا، میں نے اس کا خوشال پکڑ لیا، ولو اخذتو، اگر میں پکڑ کے لے آتا، لأکلتم منه ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے ہی رہتے، تم اس سے وہ ختم نہ ہوتی۔ ظاہر ہے وہ جنت کا خوشہ وہ فانی نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ جب فانی نہیں ہے تو وہ باقی رہتا، آپ کھاتے ہی رہتے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ آقا حضور فرماتے ہیں میں چاہتا اس کو لے آتا، اگر لے آتا تو تم کیا کرتے؟ جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے ہی رہتے۔ آقا حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ پہنچ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے لمبے ہاتھ ہیں حضور علیہ السلام کے۔ آقا حضور مدینہ منورہ میں ہاتھ اوپر کریں، ساتوں آسماں سے اوپر جنت کے خوشوں تک پہنچ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پچھلی حدیث میں تبصرہ کر چکے ہیں کہ خیالی طور پہ نہیں دیکھا، خواب میں نہیں دیکھا، مثالی وجود کے ساتھ حقیقتاً دیکھا ہے۔ مثالی وجود اس طرح جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کبھی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے ہوتے تو جبریل ہی، اور جبریل کو نہیں ہوتے تو وہی جبریل ہوتے جو آتے دہیہ کلبی کی صورت میں، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ جنت بھی مثالی وجود کے ساتھ حضور کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا، جنت کے جو درخت ہیں ان کے پھلوں کے خوشوں کو آقا حضور علیہ السلام نے پکڑا اور فرمایا میں اگر چاہتا تو لے بھی آتا، اگر لے آتا تو کیا ہوتا؟ تم جب تک دنیا باقی ہوتی تو کھاتے ہی رہتے۔ اللہ اکبر، وہ ختم نہ ہوتی، ختم، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس ترجمات الباب کے تحت جو چوتھی حدیث پاک لے کر آئے ہیں اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آقا حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسجد کے قبلہ شریف کی جانب جو ہے نا آقا حضور نے اشارہ فرمایا، تو آقا حضور نے فرمایا البتہ تحقیق ابھی میں نے دیکھا جب تمہیں نماز پڑھائی ہے نا، ابھی میں نے دیکھا ہے جنت اور جہنم کو، جنت اور جہنم کو، ہاں وہ مثالی وجود کے ساتھ اس قبلے شریف والی دیوار میں پیش کیے گئے۔ فلم ارک الیوم فی الخیر والشر، فلم ارک الیوم فی الخیر والشر، فلم ارک الیوم فی الخیر والشر، 3 مرتبہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کی خیر اور شر نہیں دیکھا، جنت جیسی خیر کو نہیں دیکھی، جہنم جیسا شر نہیں دیکھا۔ تو حقیقت ہے دنیا میں ایسا تو کوئی نہیں ہے، دنیا میں معاملہ تو یہ نہیں ہے، جتنی نعمتیں اور جتنی لذتیں جتنی راحتیں جنت میں ہیں دنیا میں تو ایسی، اور جتنا عذاب اور تکلیف جہنم میں ہے اتنا دنیا میں تو، ساری دنیا کے عذاب، ساری دنیا کی تکلیفیں، مسائل، مشکلات اکٹھے کر لیے جائیں جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ساری دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، لذتوں کو، راحتوں کو سمیٹ لیا جائے، لیکن جنت کی راحتوں اور جنت کی لذتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فانی ہے دنیا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میں نے ابھی مسجد کے قبلہ شریف والی دیوار، سمجھے دوران نماز سامنے پیش کر دی گئی نا، آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا اور اس جیسی خیر اور شر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ باب رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا کیسا ہے؟ نماز میں میں نے پہلے مسئلہ عرض کیا کہ جائے سجدہ پر ہی نگاہ رکھنی چاہیے، لیکن آسمان کی طرف اٹھانا جو ہے اگر اٹھ جائے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح مناسب نہیں ہے، مناسب مکروہ ہے کہ یوں ہی بندہ آسمان کی طرف دیکھتا رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو تاہم جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوتی، ویسے جو ایسے کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی جو اس ترجمہ الباب کے تحت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ لے کر آئے،
انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلواتهم، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فاشتد قول فی ذلک، آقا حضور علیہ السلام نے اس بات میں مزید سختی فرمائی، شدت اختیار کرتے فرمایا یا تو تم اس سے باز آ جاؤ، یا تو تم اس سے باز آ جاؤ، یا پھر ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی، ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے وعید بھی فرمائی کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے، اچھا ہاں آپ نے منع فرمایا اس سے باز آ جائیں یا پھر ان کی نگاہیں جو ہیں وہ اچک لی جائیں گی۔ ترجمہ الباب ہے باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں التفات، التفات کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا، توجہ دائیں بائیں توجہ کرنا نماز کے دوران، یہ بھی مکروہ ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ایسے کرنا جب تک سینہ نہ پھرے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے تحت روایت لے کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے دوران التفات کا سوال کیا، توجہ کا آگے پیچھے ہو جانا۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ تو ایک اچک لینا ہے، شیطان کا حصہ ہے، وہ بندے کی نماز سے شیطان حصہ اچک لیتا ہے، شیطان اپنا حصہ یہ شیطان متوجہ کرتا ہے بندے کو ادھر ادھر، سمجھ آ رہی ہے؟ دوران نماز ادھر ادھر کی توجہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نماز سے کچھ حصہ اپنا اچک لے رہا ہوتا ہے، چھین رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نمازی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، لہذا نمازی کو چاہیے یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔